الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہاں پہ مصنف نے عنوان باندھا کہ نشاطات الامام المہدی علیہ السلام خلال غیبت صغریٰ، کہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کی کیا خدمات رہیں اور لوگوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ان کی کیا سرگرمیاں رہیں اور کیا مصروفیات رہیں۔ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ساری خلافت ہے اور امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ امام علیہ السلام کے پاس ایسے حالات میں منتقل ہوتی ہیں کہ امام کے لیے جو ہے وہ لوگوں سے مخفی رہنا بھی ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے نظام چلانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ پھر نظام اس طریقے سے رہا کہ امام کے جو 400 فرات تھے اور اس کے علاوہ کچھ وکلاء تھے، وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہتے تھے، اور امام علیہ السلام باقاعدہ جو ہے وہ انہیں امر کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے، کچھ چیزوں سے روکتے تھے۔ باقاعدہ اپنے کچھ وکلاء کو امام نے بنایا، نصب کیا، کسی کو ہٹایا، اور جو امام کے 4 نائب تھے، 400 فرات تھے، وہ بھی آگے جو ہے وہ وکیل بناتے تھے، ان کو ہٹاتے تھے۔ اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے اور مال امام کی جمع کرنے کے لیے اور لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے یہ ساری ذمہ داریاں جو امام علیہ السلام نے ایسے انجام دیے ہیں کہ کأنہ حاضر فی المجتمع لا یغیب عنہ شیء، کہ گویا وہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہوں اور اپنے تمام تر کام کر رہے ہوں اور کوئی چیز بھی کیا ان سے چھپی ہوئی نہ ہو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ امام کی جو خاص تدابیر تھیں اور خاص طریقہ کار تھا، اس کے تحت یہ سارا کام جو ہے وہ ہدایت کا اور لوگوں کی دیکھ بھال کا یہ چلتا رہا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے، لیکن ہم جلدی کچھ چیزیں جو ہے وہ بطور نمونہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امام نے امت کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھا اور ان کی ہدایت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ اقدامات فرمائے ان مشکل ترین حالات میں بھی سے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو پیچھے معلوم ہے کہ امام نے جو ہے وہ قم والوں کو، اہل قم سے جو لوگ تھے، ان کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ عثمان بن سعید العمری جو ان کے دوسرے نائب تھے ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا، یہ بلکہ پہلے نائب تھے، ان کی طرف کیا کرنا، آپ رجوع کرنا، اور تمام کو کہا تھا کہ کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کا مالی ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، تو سارے کے سارے جو ہے وہ عثمان بن سعید کے پاس جاتے تھے جو بغداد میں اس وقت تھے، اور جو مسائل ان کے زیادہ ہوتے تھے تو وہ پھر امام علیہ السلام کو جو ہے وہ لکھا کرتے تھے۔ بعض کا تو یعنی یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ خود جو ہے وہ لکھ کے لاتے تھے پوری تفصیلات، پورے خطوط وغیرہ، اور وہ اس نائب کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ امام تک پہنچائے اور ان کے حل لے کر آئے، اور بعض کا وہ بیان کر دیتے تھے تو یہ خود جو ہے وہ ان کی ضروریات کو اور ان کے سوالات کو لکھ کے لے جاتے تھے، اور تھوڑی عرصے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی اور تفصیلی جواب کیا آ جاتے تھے، اور وہ پھر ان کو پڑھ کے سناتے تھے، انہیں دکھاتے تھے، اور وہ سارے کیا ہے اسے لکھتے تھے۔ بعض کا کچھ ایسے سوال بھی ہوتے تھے کہ امام علیہ السلام کسی حکمت کی وجہ سے اور کسی مصلحت کی خاطر جو ہے وہ ان کے جواب بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک نظام چلتا رہا ہے کہ کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی دینی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، اس میں جب بھی اختلاف ہوتا تھا علماء کے اندر یا لوگوں کے اندر تو وہ آخرکار حل ہو جایا کرتا تھا، اور امام علیہ السلام کو جو ہے وہ لکھ کر اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرا لیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یعنی یہ آج کل کے طرح کے حالات نہیں تھے کہ فقہا میں اختلاف ہو گیا، کسی دینی مسئلہ کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا تو اب رابطہ ہے نہیں کسی امام معصوم سے، تو اب وہاں پہ جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ اور یہاں مصنف کہتے ہیں کہ ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک عقیدے کے مسئلے میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اختلاف ہو گیا شیعوں کے درمیان، ان کے جو ہے وہ علماء کے درمیان،
کہ اختلاف یہاں پہ ہوا کہ کیا ہمارے جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمارے جو امام ہیں، کیا یہ ہمارے خالق اور رازق ہیں یا خالق اور رازق نہیں ہیں۔ اچھا، ایک قوم نے یہ کہا کہ نہیں جی، اہل بیت علیہ السلام کو ہم خالق اور رازق نہیں کہہ سکتے، یہ تو جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام جسم رکھتے ہیں، اور جو جسم ہے وہ اپنے جیسا دوسرا جسم کیا خلق نہیں کر سکتا، اجسام کو وہی خلق کرے گا کہ جو خود جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا ہوگا۔ ان کے اس طرح کے کیا دلائل تھے، جبکہ جو دوسرے تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے اہل بیت علیہ السلام کو، تو جب اللہ نے جو ہے وہ انہیں قدرت دے دی اور ان کی ذمہ داری یہ لگا دی، تو وہ اب خلق کر رہے ہیں اور رزق دے رہے ہیں، لہٰذا ہمارے خالق اور رازق جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہمارے رازق ہیں، مولا علی ہمارے خالق ہیں، اور باقی جو ہے امام ہمارے خالق اور رازق ہیں۔ تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہم کوئی اس طرح تو نہیں کہہ رہے کہ ان کی کوئی اپنی طاقت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو یوں کر کے جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ تو اس اختلاف میں جو ہے وہ کسی نے کہہ دیا کہ ما بالکم لا ترجعون الی ابی جعفر محمد بن عثمان العمری، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو ہے وہ ابو جعفر جو محمد بن عثمان العمری ہیں، سفیر ہیں امام کے، اس کی طرف تم جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جواب لے کر دیں امام زمان علیہ السلام سے، یہ ہمارا اختلاف ہو چکا ہے کہ ہمارے خالق رازق جو ہے وہ ہمارے امام ہیں یا ہمارے امام نہیں ہیں۔ تو اب جو ہے وہ سارے لوگ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے اس مسئلہ کو جو ہے وہ لکھا، اس مسئلے کو لکھ کے کہ ہمارے خالق رازق کیا ہمارے امام ہیں یا ہمارے امام نہیں ہیں، اور وہ امام کی طرف جو ہے وہ اسی نائب نے پہنچایا، اور امام کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ جواب آیا۔ اس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے یہ جملہ جو ہے وہ لکھا کہ ان اللہ تعالی هو الذی خلق الاجسام وقسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال فی جسم، کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے کہ جس نے ان جسم کو خلق فرمایا اور لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم فرمایا، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی جسم میں حلول کرتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسا کہ ہے کوئی بھی نہیں ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ امل ائمۃ علیہم السلام، جہاں تک ائمہ علیہم السلام کا تعلق ہے تو وہ فرمایا کہ خالق اور رازق نہیں ہیں، فإنہم یسألون اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، فیخلق، تو اللہ کیا خلق کر دیتا ہے، ویسألونہ، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں، فیرزق، تو اللہ کیا ہے رزق دے دیتا ہے، ایجابا لمسألتہم وعظاما لحقہم، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور جو ان کا حق ہے اور ان کی عظمت ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہے بہت بڑھ کے ہے، یہ عظیم لوگ ہیں، اللہ ان کی کوئی بات نہیں رد کرتا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ خالق اور رازق نہیں ہے، ہاں خلق اور رزق کے سلسلے میں یہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ خلق فرما دیتا ہے اور کسی کو رزق دے دیتا ہے، لیکن ان کو ہم خالق اور رازق نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کا پھر مسئلہ حل ہو گیا، اور یہ کتاب الغیبت میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کیا اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک اختلاف یہ ہوا۔ دوسرا ایک اور نمونہ پیش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ بات مشہور کر دی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو ان کا اب کوئی خلیفہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ ایسی کیا دنیا سے چلے گئے ہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں، جو وہ دنیا سے نہیں گئے، وہ اپنا خلیفہ کیا معین کر کے گئے ہیں۔ تو اب یہ ایک اتنا واضح سا یعنی مسئلہ لگ رہا ہے، تو اس میں بھی جب اختلاف ہوا تو اب بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لکھیں جو ہے امام علیہ السلام کو، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی دلائل پیش کریں۔ تو وہاں پر پھر جو ہے وہ امام کی طرف جو ہے وہ یہ خط جاتا ہے اور بڑا تفصیلی کیا جواب آتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے وہ شروع میں ایک خطبہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں جو ہے وہ گمراہیوں سے بچا کے رکھے، ہمیں یقین عطا کرے، اور پھر فرمایا کہ میری طرف پہنچا ہے کہ تم میں سے ایک جو جماعت ہے وہ شک کر رہی ہے، اور یہ جو ان کا شک کرنا ہے کہ ان کے ولی کون ہیں، ان کے امام کون ہیں، اس کا نقصان اور انہی کو ہے، خود دی ہے، ہمیں اس کا کوئی کیا نقصان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، فلن یوحشنا من قعد عنا، جو اگر ہمیں چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس سے کوئی ہمیں کوئی وحشت نہیں ہوتی، کوئی ڈر کی کیا کوئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں شک کی کیا بات ہے، اور اس میں ریب کس بات کا ہے کہ جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ
امام نہیں ہے، تمہارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کیا تم قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں پڑھتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تین جو ہے وہ اطاعتیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی ہے۔ اور کیا تمہیں نہیں پتہ کہ جب بھی ایک امام جو ہے وہ فوت ہوتا ہے اور ایک امام کی شہادت ہوتی ہے تو وہ بعد کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے، اور گزشتہ ائمہ کی تمہیں سیرت نہیں پتہ، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کس طریقے سے مکمل بیان کر چکے ہیں کہ ہمارے کون کون سے خلیفہ ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ اور کیا تم نے جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہی نظام چل رہا ہے اور ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں؟ کیا تمہیں اب بھی جو ہے وہ شک ہے اور اب بھی تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے دین کو باطل کر دیا اور تمہارے اوپر کوئی خلیفہ معین نہیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہے امام علیہ السلام نے کافی جو ہے وہ انہیں باتیں بتلائیں اور پھر کہا کہ امام حسن عسکری السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو مضى سعیداً فقیداً، اور ان کا جو وصی ہے وہ کیا ہے، میں ہوں اور ہم ہی جو ہے ان کی جگہ پہ ہیں۔ فاتقوا اللہ وسلموا لنا، اللہ سے ڈرو اور ہماری جو ہے وہ اطاعت کرو اور سارے معاملات کیا ہے ہماری طرف کیا ہے پلٹا دو، اور کوئی یمین اور شمال کی طرف نہ جاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ واللہ شاہد علی وعلیکم، کہ اللہ میرے اور تمہارے اوپر سب کے اوپر گواہ ہے۔ ولولا ما عندنا من محبت صلاحکم ورحمتکم والاشفاق علیکم لکننا مخاطبتکم فی شغل، کہ اگر جو ہے وہ ہمیں اس بات کی محبت نہ ہوتی کہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور ہمیں تمہاری اوپر رحمت اور شفقت نہ ہوتی تو ہم تم سے بات ہی نہ کرتے، تمہاری کسی بات کا جواب ہی نہ دیتے۔ تو یہ ہمیں تم سے محبت ہے، تمہارا سے لگاؤ ہے، لیکن حالات ایسے بن چکے ہیں کہ لوگ ہمارے حق کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ یعنی جس طریقے سے ان کے حق کو غصب کیا گیا، لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، آج حالات جو ہے وہ میرے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسے بن رہے ہیں غیبت صغریٰ کے زمانے میں۔ پھر امام نے جو ہے وہ اس طریقے سے دعائیں دیں اور آخر پہ جو ہے وہ اس خط کو کیا مکمل کیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات ہے کہ عقائد کے حوالے سے بھی جب بھی کوئی ایشو کھڑا ہوا ہے تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کی ہے اور ان کی کیا اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کے جو اجتماعی اور معاشرتی مسائل ہیں اس میں بھی جو ہے وہ امام کا جو ہے وہ دخل رہا ہے۔ تیسرا واقعہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور 8ویں دن کیا ہے وہ بچہ اس کا فوت ہو جاتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں بتایا کہ جو ہے وہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا، اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ تو وہاں پہ پھر امام علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ سیخلف اللہ علیک غیرہ وغیرہ، کہ اللہ جو ہے وہ اس کے بعد تمہیں اور کیا ہے جانشین عطا کرے گا، اور وہ 2 جانشین عطا کرے گا۔ پہلے کا نام تم احمد رکھنا اور احمد کے بعد جو دوسرا ہوگا اس کا نام تم جعفر رکھنا۔ تو امام علیہ السلام نے جیسے خبر دی تھی ایسے ہی ہوا کہ اس کے پھر 2 بیٹے بعد میں پیدا ہوئے اور اس نے امام کی امر کی اطاعت کی، ایک کا نام احمد رکھا اور دوسرے کا نام جعفر رکھا۔ چوتھا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حسین بن روح جو تیسرے نائب ہیں، ان کے زمانے میں جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد تھے جن کا نام جو ہے وہ علی بن حسین تھا۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں حسین بن روح سے کہ آپ جو ہے وہ امام علیہ السلام کو یہ لکھیں کہ وہ جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں تاکہ اللہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بیٹا کیا عطا کرے۔ تو کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد امام کا جو ہے وہ جواب آیا اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ علی بن حسین کے لیے دعا کی ہے، سیولد لہ ولد مبارک، ان قریب جو ہے وہ ان کا ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو مبارک ہوگا، اور وسیولد لہ بعد ھذا الولد اولاد ایضا، اور اس بیٹے کے بعد بھی کیا ہے اور بیٹے بھی کیا ہے ان کے اور اولاد بھی کیا آئے گی۔ تو اسی جو ہے وہ جواب جس سال میں آیا اسی سال جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت ہوتی ہے، کہ جن کا نام جو ہے وہ محمد رکھتے ہیں، محمد بن علی بن حسین۔ اور اس شیخ صدوق علیہ رحمہ کے بعد بھی جو ہے وہ بہت سارے کیا ہے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایسے عالم اور جلیل اور احادیث کے ایسے حافظ جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں کہ جن کو نہ فقط احادیث کا حافظہ ہے بلکہ جو راوی ہیں کہ یہ حدیث کو کس کس نے نقل کیا، راویوں کو بھی کیا ہے مکمل بصیرت کیا رکھنے والے ہیں۔ اور ولم یعرف القمیین، اس ٹائم پہ جو قمی علماء تھے اس میں شیخ صدوق کی طرح سے حافظے میں کثرت علم میں کوئی بندہ بھی جو ہے وہ نہیں تھا، اور تقریباً اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ 300 کے قریب کیا ہے کتابیں جو ہے وہ لکھی تھیں۔
ایک یہ روایت ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شیخ صدوق کے والد جو ہے وہ آئے تھے حسین بن روح کے پاس، اور ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ امام زمانہ سے جا کے یہ التماس کریں کہ امام ان کے لیے دعا کریں لَيُرْزِقَهُ أَوْلَادًا فُقَهَاءَ، کہ تاکہ وہ مجھے ایسی اولاد عطا کریں کہ جو سارے کے سارے کیا ہوں، فقیہ ہوں، فقہا ہوں۔ تو پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام کا جواب آتا ہے کہ إِنَّكَ لَا تُرْزَقُ مِنْ هَٰذِهِ، کہ یہ جو تمہاری ابھی بیوی ہے اس سے تمہیں کیا اولاد نہیں ہوگی، وَسَتَمْلِكُ جَارِيَةً دَيْلِمِيَّةً، تو ایک تم ایسی خاتون جو دیلمی خاندان کی ہوگی، وہ جو ہے تمہارے پاس آئے گی، تو اس سے جو ہے وہ اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا، اور دونوں بیٹے جو کیا ہوں گے، فقیہ ہوں گے۔ اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان کے جو بھائی تھے حسین، یہ دونوں کیا تھے، فقیہ تھے جو بعد میں پیدا ہوئے، اور احادیث کا بڑا ان کے پاس حافظہ تھا، اور قم میں کیا ہے، قمی جو علماء میں سے تھے یہ سب سے بڑے کیا ہوتے تھے، شمار ہوتے تھے۔ اس کو بھی جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے یہ روایت بھی کیا نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ 5واں لکھا کہ ایک بندہ تھا جس کا نام سرور تھا، اور وہ شروع سے جو ہے وہ بول نہیں سکتا تھا، یعنی اخرس گونگا تھا۔ تو اس کی عمر 13-14 سال ہو گئی، تو پھر بھی جو ہے وہ نہیں بول پایا۔ تو اب اس کے جو ہے وہ والد آتے ہیں حسین بن روح کے پاس، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ امام زمانہ سے جا کے یہ سوال کرو کہ وہ امام جو ہے وہ دعا کریں اس کے لیے، تاکہ جو ہے وہ اس کی زبان کیا ہے، کھل جائے۔ اچھا، اب جو ہے وہ حسین بن روح جو ہے وہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انکم امرتم بالخروج الی الحائر، کہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے امام کی طرف سے کہ تم جو ہے وہ کربلا کیا چلے جاؤ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو چچا ہے سرور کا اور اس کا جو والد ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ کربلا مقدس جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، اور امام کی زیارت کرنے کے بعد صاحب ہی ابوہ و عمہ، اس کے والد اور اس کا چچا ہے، وہ اسے پکارتے ہیں کہ اے سرور، ہماری بات سن رہے ہو؟ تو اس ٹائم پہ وہ انہیں جواب دیتا ہے فصیح زبان کے ساتھ کہ لبیک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تم بول سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل کیا ہے، میں بول سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے یعنی لوگ اپنے جو اس طرح کے معاملات بھی کیا امام زمانہ سے ڈسکس کیا کرتا تھے، حتیٰ کہ جو میاں بیوی کے اختلاف ہو جاتے ہیں وہ بھی کیا ڈسکس ہوئے۔ یعنی ایک بندے نے جو ہے وہ کہا کہ امام علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ سوال کریں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ میرا جو ہے وہ بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے، اور بڑا جو ہے وہ شدید قسم کا ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، تو امام سے جو ہے وہ دعا کریں کہ ہماری اس مشکل کو کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ آسانی ملے اور ہمارا اتحاد کیا ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر بھی کیا ہے دعائیہ کلمات کیا صادر ہوئے، اور بہت سارے اور بھی سوال تھے، تو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ والزوج والزوجۃ فاصلح اللہ ذات بینہما، کہ یہ جو میاں بیوی کا یہاں پہ سوال آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کیا کرا دے گا، صلح قرار دے گا، اور یہ دونوں کیا ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی طرف واپس آ جاتی ہے، اور واپس آ کے واعتذرت علیہ، اور اسے معذرت بھی کرتی ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ بیویاں معذرت کریں، یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ شوہر سے معذرت کی، اور باقاعدہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہنے لگ گئی۔ تو یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جو مسائل میں بیوی سے معذرت کروانا ہے، یہ امام کی دعا کے بغیر کیا ممکن نہیں ہے، جب تک جو ہے امام کیا دعا نہ کریں۔ تو بہرحال جی، جن کی میاں بیوی ہیں اللہ ان کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو ہے وہ آخری یہاں پہ ذکر کرتے ہیں اور اس بحث کو مکمل کرتے ہیں کہ قم سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ بغداد آتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اموال جو واجبات ہوتے ہیں خمس وغیرہ کے وہ لے کر آتے ہیں، اور ہدیہ جو ہو گئے، لوگ جو ڈونر حضرات اس ٹائم پہ تعاون کیا کرتے تھے، تو وہ سارے کے سارے جو اس ٹائم پہ نائب تھے محمد بن عثمان، ان کے پاس کیا لے کر آتا ہے۔ تو اب محمد بن عثمان کو جو ہے امام زمان پوری لسٹ دیا کرتے تھے کہ یہ شیعہ آئے گا، اس کے پاس یہ جو ہے وہ اموال ہوگا، گویا کہ ایک قسم کی کیا ہے وہ غیب کی خبریں ہوا کرتی تھیں۔ تو اب جو ہے وہ اس بندے نے جب سارا مال دے دیا، تو محمد بن عثمان نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ اور بھی ہے، وہ تم دیکھو اپنے سامان میں، وہ تم نے کیا نہیں دیا۔ تو اس نے کہا نہیں، سب کچھ دے دیا۔ اس نے کہا نہیں، دوبارہ ڈھونڈو آپ اپنے سامان میں۔ تو وہ گیا اپنے سامان میں، دوبارہ ساری چیزیں دیکھیں، تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ نہیں یاد آ رہا کہ میں نے کیا کچھ دینا ہو آپ کو۔ تو محمد بن عثمان نے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ 2 کپڑے ہیں جو سوڈانی ہیں، 2 قیمتی کپڑے سوڈانی ہیں، اور فلاں بندے نے، فلاں کے بیٹے نے تمہیں دیے تھے، اور وہ تم نے کیا ہم تک نہیں پہنچائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا 2 کپڑے، لیکن مجھے وہ نہیں مل رہے کہ پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دیے اور کیسے ہو گیا۔
تو پھر جو ہے وہ محمد بن عثمان دوبارہ جو ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جو تم دو کپڑے ہیں یہ تمہیں کہاں پہ ملیں گے؟ کہا کہ تم جو ہے وہ فلاں جو قطان فلاں بندہ ہے جس کو تم نے اپنے سامان کے جو ہے وہ دو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ آپ نے گٹھڑیاں دی تھیں، اس کے پاس جاؤ تو وہ جو دو گٹھڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کی جو ایک گٹھڑی ہے اس کے ایک سائڈ پہ تم دیکھو گے تو وہاں پہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے یہ کپڑے کیا مل جائیں گے۔ تو وہ بندہ بڑا جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ انہیں کیسے پتہ تفصیل سے، تو وہ جاتا ہے اور اسی بندے کے پاس جس کو سامان دیا تھا اس کے ساتھ دیکھتا ہے تو دو کپڑے کیا پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ کیا ہے کپڑے لا کر جو ہے وہ اس کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو یہاں تو جو ہے وہ مصنف گفتگو مکمل کرتے ہیں غیبت صغریٰ کی، اس کے بعد غیبت کبریٰ کی کیا ہے حالات کیا ہے شروع کر رہے ہیں۔ تو غیبت صغریٰ میں مصنف نے یہی جو ہے وہ بیان کیا کہ امام علیہ السلام کی مکمل جو ہے وہ توجہ رہی ہے، اور لوگوں کے جو گھریلو مسائل ہیں، باقی مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، امام کی مکمل جو ہے وہ رہنمائی رہی ہے، اور اموال کو جمع کیا جاتا رہا، لوگوں کو سپورٹ کرنا، ان کی غربت کے حوالے سے مالی مسائل کو حل کرنا، یہ سارے کیا نظام چلتا رہا ہے۔ اب جو ہے وہ غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر اب یہ چیز دیکھنے والی ہوگی کہ امام کس طریقے سے رہ کے جو ہے وہ امت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور کیا ہے نظام بھی چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو ہم اس بحث کو بھی کیا ہے مکمل کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔